Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दो ऐसी ख़वातीन से जो बहुत डायनामिक हैं, अपने अपने फील्ड्स में काम करती हैं और बड़ा ही डिफरेंट और यूनिक काम कर रही हैं। सबसे पहले तो जो मेरी मेहमान है, ये हमारे पास वाकई में मेहमान है, इसलिए कि अमेरिका से तशरीफ़ लाई हुई है, 24 साल से वहाँ पर मुकीम है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने उस कम्युनिटी में अपना रंग जमाया हुआ है ना कि कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे हमें दिखाई न दे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो तो वहाँ की नायब प्रेसिडेंट हैं। अगर हम अदबी महफ़िलों की बात करें तो रूह रवा है तमाम अदबी महफ़िलों की। 3 इनकी किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें कोई भी रुत हो, दिल के मौसम और अजीब सी रुत। और उसके साथ साथ टीवी एंकर भी हैं और एक टीवी चैनल जो है उसका जो चैप्टर है USA चैप्टर, उसको लुक आफ्टर भी करती हैं। सो मेरी हम नाम भी है, मेरे साथ हैं फराह इकबाल। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। मैंने इस प्रोग्राम को और आपको यूट्यूब पे देखा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी अपना नाम सर्च करती हूँ आपका नाम साथ में आ जाता है। तो मैं सोचती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम रूबरू होंगे। हाँ। और आज हम रूबरू हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी हम बातचीत अपनी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हम अपनी दूसरी मेहमान को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। मेरे साथ हमारी एक ज़बरदस्त सी एंटरप्रेन्योर हैं एंड इट्स अमेजिंग कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो है अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को किस तरह से सामने और बुरोए कार ला रही हैं। शी इज़ वन ऑफ देम। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी हम जानेंगे। मेरे साथ है राहिला खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं राहिला? गुड मॉर्निंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। राहिला की भी बड़ी अमेजिंग सी दास्तान है, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मेहमान चूँकि आए हुए हैं मुल्क में, तो हम उनसे कैसा लगता है अपने मुल्क में मेहमान होना? मुझे मेहमान नहीं लगता, बिल्कुल मैं मेज़बान ही लगती हूँ। मैं तो आज कह भी रही थी, मैंने कहा फरा को इधर बिठाते, मैं उधर बैठती। हाँ श्योर, वहाँ बैठ के भी आप वही काम जो है वही करेंगे जो यहाँ बैठ के करेंगे। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस लिविंग इन USA और वहाँ जाना कैसे हुआ? रोजगार के सिलसिले में था, शादी हो? नहीं, नॉट रियली रोजगार के सिलसिले में नहीं था, ये मेरी सोच थी। और वो सोच ये थी कि यहाँ पे सब ख़वातीन एक बबल में रहती हैं और मुझे वो बबल में नहीं रहना था, तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता था। अपनी क्रिएटिविटी जिस तरह मैं उसको यूज़ करना चाह रही थी, अपने टैलेंट्स को, वो यहाँ रह के नहीं हो सकता था। अच्छा। हाँ, तो आई हैव 3 daughters। अच्छा माशाल्लाह। तो उस वक्त वो बहुत छोटी थी, लाइक वन ऑफ देम वाज 1.5 years old। मुझे ऐसा फील होता था, मैं जिस फैमिली में मेरी शादी हुई, मुझे ऐसा फील होता था कि ये सोचने की आज़ादी नहीं है यहाँ पे। वैसे तो आज़ादी बहुत है, लेकिन बबल का मतलब है सोचने की आज़ादी नहीं है। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम आगे अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करेंगे? तो वो भी अपने ड्रीम्स उनको मैंने पूरे करने दिए। और ड्रीम्स का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, उसका मतलब लिमिट में रह के आप अपने टैलेंट्स को यूज़ करें, और उन टैलेंट्स को यहाँ रह के यूज़ नहीं किया जा सकता था। अब नाउ आई सी दैट आफ्टर 24 years, नाउ आई सी द प्रोग्रेस। लेकिन उस वक्त 24 years बैक मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा वो जो सोच अभी की आप बात कर रही हैं, वो अभी भी नहीं है। वहाँ पर अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी। क्या फ़र्क है फिर यहाँ से और वहाँ में? क्या फ़र्क है? आपने किस डिफरेंस को फील किया? क्या ये आसान है वहाँ पे जद्दोजहद करना? वहाँ बहुत मुश्किल है, नो डाउट अबाउट दैट। वहाँ पे नौकर नहीं होते, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन प्रायोरिटी फिर वही है कि वो मुझे मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। और ये का मतलब है कि जहाँ पे आपके ऊपर पाबंदियाँ, सोच पे पाबंदी हो कि आप सोच नहीं सकते, आप अपनी बात कह नहीं सकते, इजहार नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं कर सकते। अच्छा, स्ट्रगल वहाँ पे जाके, क्योंकि आप अकेली गई फिर तीनों बच्चों नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, हम सब साथ गए। आप सब इकट्ठे मूव किए। हस्बैंड की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स? हस्बैंड की तरफ से ये हुआ कि हम 3 दफ़ा गए, वापस आए और फिर गए। अच्छा। उनका दिल नहीं लग रहा था? ऑब्वियसली। आपका लग रहा था? मेरा लग रहा था। यूजुअली फरा ये होता है कि ख़वातीन जो है उनका दिल नहीं लग रहा होता, और मर्द हैं चूँकि उनका रोज़गार वहाँ पे होता है, वो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं यार सब ठीक है यहाँ पे। एक्चुअली वी वर ओके हियर। हम PIA में थे दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों, हमने फ्लाइंग की हुई थी, दुनिया देखी हुई थी। अच्छा जी। तो अच्छा, ये तो एक और चीज ऐड होगी फिर। ये इतना लंबा बहुत सारी चीजें इसमें नहीं प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो है, ये तो कमाल है। यानी यू स्टार्टेड एज एयर होस्टेस? जी। और उसी ज़माने में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मेरे पास डिग्री है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडवर्टाइजमेंट की, और वो डिग्री मैंने उसी ज़माने में कंप्लीट की, क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड थी। यानी आप साथ साथ जॉब कर रही थी और साथ साथ पढ़ रही थी? अच्छा। क्योंकि बिकॉज आई वाज 18 व्हेन आई जॉइंड। ठीक है। तो मैं ऑनर्स के पहले साल में, अभी मैंने 1 ही साल कंप्लीट किया था, लेकिन मेरे स्टूडेंट वो अच्छे थे, टीचर्स वगैरह, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप आएँ एग्ज़ाम दें। मुझे प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी, आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट, तो थ्योरी के लिए मैं आती थी, क्लास अटेंड करती थी। ठीक है। फिर ये सिलसिला चला और आपने फाइनली जो है उसको खैराबाद किया एयर होस्टेस के करियर को,
اینڈ دین آپ موو کر گئیں. ہم چلے گئے. میں نے 98 میں گولڈن ہینڈ شیک لیا تھا اور 2000 میں ہم چلے گئے. اچھا فرح, یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں یا اس میڈیا یا اس طرح کے شعبوں سے منسلک خواتین ہیں, ان کے بارے میں تو سوچا جاتا ہے کہ یہ بڑی بے باک ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے اور ان کو تو کوئی معاشرتی ذمہ داریاں یا پھر وہ اس طرح کے ایشوز بھی نہیں ہیں. میری ایک نظم ہے میری پہلی کتاب میں, چادر اور چار دیواری. اچھا, وہ اسی کے اوپر ہے, مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن بہرحال وہ اسی کے اوپر ہے. اور میں نے بہت نظمیں اور بہت کچھ کہا ہے اس بارے میں. obviously میری تیسری کتاب ہے تو ایکسپریشن اتنا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا, وہ آتا چلا جا رہا ہے. اچھا چونکہ آپ شاعرہ ہیں اور دل کی بات کہنے والی اور سوچنے والی خاتون ہیں, تو یہ تو بڑے مشکل ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ تھیں ایئر ہوسٹس ہونا, بیکاز آپ کو لوگوں کے رویوں کا, چونکہ پبلک ڈیلنگ ہے, جتنا اچھا مشاہدہ آپ کا ہوتا ہے اور جتنا برا تجربہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے, ایسی خواتین کا جو پبلک ڈیلنگ میں ہوتی ہیں, وہ تو جسے کہتے ہیں نا معاشرے کی ایک پلس کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے. دے نو کہ کیا چل رہا ہے, کیا سوچ ہے. لفظوں میں ہم جو مرضی کہتے رہیں, بظاہر ہم جو مرضی بنتے رہیں, اصل میں ہم کس سوچ کے حامل ہیں نا. جی جی بالکل. سو پھر یہ سینسٹیوٹی کے ساتھ کیسے ہینڈل کیا؟ پازیٹیوٹی. آئی واز اے پازیٹیو پرسن, آئی ایم اے پازیٹیو پرسن. میں نے ہر چیز کو پازیٹیو لیا اور یہ سوچ کر کہ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے کیا کیا نہیں کرنا ہوگا. تو میں اپنے آپ کو, میں نے ڈائلاگ کیا اپنے آپ کے ساتھ اور میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ فرح یہ پل صراط کا سفر ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اٹ, یو ہیو ٹو نو دس کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. یہ کون سے والے سفر کی, یہ آرٹسٹک جرنی, یہ اپنے نہیں آرٹسٹک کی یہاں تک تو ٹھیک تھا. یہاں تک ٹھیک. میڈیا کی جب بات آتی ہے نا, جب آپ میڈیا میں انٹر ہوتے ہیں تو وہی والی بات آپ کی کہ سب آپ کو پہلے تو گھیر لیتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, اور پھر یہ سارے ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگتی ہیں کہ اب آپ میڈیا میں جب جا رہے ہیں تو اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کوئی قیامت آنے والی ہے, کچھ ہونے والا ہے, آپ چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے, آپ you know you will break your house or everything, آپ بچوں کو خیال نہیں کریں گے, things like that. تو وہ سب مجھے پہلے سے پتا تھا, میں نے اپنے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کر لیا کہ یہ سب سامنے آئے گا. اچھا اب ایک بہت بلائنڈ کویشچن, چونکہ آپ میڈیا میں تھیں, میڈیا میں آنے والی خواتین کے بارے میں سمجھا جاتا ہے دے آر ایزیلی اویلیبل رائٹ فار آل کائنڈ آف ریلیشن شپس. رائٹ. سو اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایکسیپٹ کریں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں ایکسیپٹ کریں تو دے ٹرن اگینسٹ یو. یس. تو یہ معاملہ بھی ہراسمنٹ. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ زمانہ جھک گیا ہوتا اگر لہجہ بدل لیتے, مگر منزل نہیں ملتی اگر رستہ بدل لیتے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. راحیلہ, یہ آپ کے سامنے ایک خاتون کی پوری ایک جرنی ہے. جی. اس کی کس کس موڑ سے آپ بھی گزری ہیں؟ اصل میں کچھ حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ وٹ ایور یو ہیو ان سائڈ, آپ سم ٹائمز اس کو آپ ایکسپریس نہیں کر سک رہے ہوتے. لیکن میرا ایک اور خیال بھی ہے کہ ایک عورت اگر کام کرتی ہے, آگے جاتی ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. آپ کو جب تک فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی, آپ جی بہت سارے ہوتے ہیں, جی باپ بھی ہوتا ہے, بھائی بھی ہوتا ہے, ہسبینڈ بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, ایگزیکٹلی سب ہیں, کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سپورٹ. اور میرے ساتھ تو بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ میرا یہ فیل نہیں تھا. آئی ہیو بین ٹیچنگ ان اے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ since 10 years. تو پھر جب میرے پر گھر کی ذمہ داریاں اور یہ بھی بتا دیں, جتنا میں شوق ہوئی تھی سن کے, میں نے کہا آپ نے آرٹس میں کچھ کیا ہوا ہے, کہ نہیں میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. جی میں نے کیمسٹری میں گریجویشن کیا ہوا ہے, تو مر کے گریجویشن. اور مجھے سب یہ کہتے ہیں کہ کیسے کر لیا ماسٹر, لیکن مجھے پسند تھا, مجھے سائنس بہت پسند تھی اور ابھی بھی ہے, اور میرے سارے بچے سائنس سے ہی ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں, سب کے سب ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو میرا جب میں نے سوئچ کیا اپنے اس کو, صرف ایک بہت اچھی جگہ پہ جا کے, اور میں نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا صرف اپنے بچوں کے لیے, اور میں نے اس جاب کو کوئٹ کیا. اور پھر گھر میں جب بیٹھی تو یہ ایک ہڈن ٹیلنٹ تھا, یو کین سے ان بورن ٹیلنٹ تھا, جو میں نے اس کو خود پریکٹس کیا اور گھر پہ بیٹھ کے سب ٹرین کیا اپنے آپ کو, سیکھا. آئی ووڈ لائک کہ ہمارا کیمرہ جو ہے ایک دفعہ کٹ کر کے ان کے کام دکھا دے, تاکہ ہمیں جس ہڈن ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے آ جائے, اور اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا ہے. جی, یہ رلی سے کا کانٹمپرری آرٹ ہے, رلی سے اخذ ہوا ہوا آرٹ ہے. ٹھیک ہے. رلی کے کام میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اس کو میکنگ کی ٹیکنیکس اس کی ڈفرینٹ ہیں. یہ لیٹسٹ ٹیکنیک سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر پریسیجن اور ایکوریسی آتی ہے. ٹھیک ہے. رلی میں تو یہ نا کہ چھوٹے چھوٹے پیسز کو ہاتھ کے ذریعے سے وہ ٹانکتی ہیں اور بناتی ہیں, اور سندھ کا یہ ہمارا اور بلوچستان کی کچھ ایریاز کا بڑا ٹریڈیشنل ہے, لیکن ہم لوگ اس کو مشین سے اسٹچ کرتے ہیں, اور اس کے اسپیسیفک ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ کٹ
اسٹارٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو میتھمیٹکس کا اچھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک ایک انچز اور سینٹی میٹرز کے اوپر اس کی کیلکولیشنز ہوتی ہے. آپ اس کا ڈرافٹ بناتے ہیں, ڈرافٹ کے بعد اس کی آپ میجرمنٹ کرتے ہیں اور آپ اس کی اسکیلنگ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کٹ کرتے ہیں اس کے اسپیسیفک ٹولز کے اوپر. ایسا کیا چیلنج ہو گیا تھا کہ 10 سال کا آپ کا کریئر ایز این ایجوکیشنسٹ اور پھر آپ کو بچوں کی خاطر اسے خیر آباد کہنا پڑا؟ 10 سال میں بچے تو بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے بس بچوں کو جب آپ نے اسپون فیڈنگ ختم کی تو کہتے ہیں بس بچے تو بڑے ہو گئے ہیں. اصل میں فیملی میں ایسے تھے کہ میں نے صرف خود ایک اکیلے بندے نے لک آفٹر کرنا تھا بچوں کو بھی اور میرے پیرنٹ ان لاس کو بھی. تو پھر جی دے ور سک نا, سو مجھے ان کو لک آفٹر کرنا تھا. میرے فادر ان لا تھے پہلے, وہ بیڈ ریڈن تھے, پھر میری مدر ان لا ہیں. تو ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ جو کہ بہت مینڈیٹری ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں, تو میں نے گھر میں رہ کے اپنا آن لائن بزنس اسٹارٹ کیا. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں, آپ وہ کام بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنا کام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آن لائن مجھے بہت اچھا اس کا رسپانس آیا, تو دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ کیوں نہ میں پھر اس کو آن لائن ایز اے ہابی, ایز اے پروفیشن اسٹارٹ کروں. گریٹ. اور پھر میں نے ایز اے پروفیشن اس کو یہ نہیں سوچا کہ کیمسٹری کی ٹیوشن شروع کر دوں؟ آج کل میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا. میک منی, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. میں تو اکثر وہ لوگوں کو کہتی ہیں یار کیمسٹری, فزکس, میتھس, ان سبجیکٹس میں اگر آپ ماسٹر کی گریجویشن کر لیتے ہیں اور آپ کو او لیول اے لیول کی کچھ نو ہاؤ ہے تو یو کین میک ایکچولی اے لاٹ آف منی. میں ابھی بھی اپنے بچوں کو اے لیولس اور او لیولس کا پڑھاتی ہوں کیمسٹری, اور اپنے بچوں کو میں نے کیمسٹری خود پڑھائی ہے. اچھا. تو مجھے اس میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے پڑھا اور ضائع کیا. آپ کی ایجوکیشن کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. جو کام میں کر رہی ہوں اس میں بھی بہت ایجوکیشن کی انوالومنٹ ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں سوچتی ہوں اگر میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو شاید میں اس کو اس طرح سے نہ کر سکتی. جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, آپ اتنے سارے پلیٹ فارمز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایجوکیشن جو ہے بہت آپ کو ایک بوسٹ پرووائڈ کرتی ہے اور آپ کو آگے فیوچر سے تھوڑا سا آپ کو فیوچر کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل. تو میرے کام میں بھی یہ ریفلیکشن ان چیزوں کا ہے کہ میں نے پڑھ لکھ کے اگر ایسا کوئی کام کیا, یہ میری ہابی ہے اور مجھے بہت شوق ہے اس کا. ایکچولی تعلیم جو ہے نا وہ آپ کے ذہن کی تربیت کرتی ہے کہ آپ کو سوچنا کیسے ہے, آپ کو فیصلہ کیسے کرنا ہے, آپ کو چیزوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں جو کہ آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں ایون فرام کیمسٹری ایکویشن کہ کیا 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 کچھ جو ہے وہ, اور پھر the way you study nature ہے نا کہ کس طرح کی بانڈنگ ہے. پوری دنیا جو ہے ایک بانڈ میں کی ہے اور وہ بانڈ جو ہے وہ اکیلے کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ایون ایک آئٹم جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کا ایک بانڈ ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل. ہماری مہمان جو ہے ان کے پاس بہت ساری خوبصورت شاعری بھی موجود ہے فرح کے پاس. ایک بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات اور کچھ باتیں آپ ان کے بارے میں مزید جانیں گے. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ